بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک بار حاضر ہوا ہوں کیونکہ آج بارش ہو رہی ہے۔ کمیونٹی کلاس دینا آج شاید مشکل ہے، اس لیے میں آج LMS پہ یہ جو ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں اور آپ کے واٹس ایپ گروپ پر بھی بھیج رہا ہوں تاکہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہی آج کا سبق جو ہے پڑھ لیں گے۔ آج 14 جولائی ہے 2021، جماعت چوتھی، مضمون اردو، عنوان تاروں بری رات۔ پیارے بچوں، یہ تاروں بری رات جو ہے آپ کی کتاب جو ہے اردو کی، اس پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھو پیج نمبر 58 پر ہے، 58 پر ہے تاروں بری رات۔ پیارے بچوں، یہ جو تاروں بری رات ہے یہ ایک نظم ہے رات کے بارے میں۔ شاعر نے، یہ جو شاعر اس کا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری اس کو لکھنے والا ہے، حفیظ نام ہے، حفیظ جلندری جو ہے وہ اس کا تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، یہی نظم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تاروں بری رات۔ یہ دیکھو آپ، آسمان پر تارے ہیں، اسی کو بولتے ہیں تاروں بری رات۔ جس دن ہم باہر جاتے ہیں، چاند اچھا ہوتا ہے، بادل نہیں ہوتے ہیں، تو تارے ہی تارے ہمیں آسمان پر نظر آتے ہیں، تو اسی کی تعریف کرتے ہوئے شاعر نے یہ نظم لکھی ہے کہ اس رات کو کیا ہوتا ہے، رات کیسے آتی ہے، رات کیسے جو رات تاروں بری ہوتی ہے تو ہمیں کیسی خوبصورت نظر آتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس نظم کو پڑھنے سے پہلے کچھ ایسے الفاظ ہیں اس میں جو آپ کو پتہ ہے یہ مشکل ہوتے ہیں، ان کا معنی آپ کو جاننا ضروری ہوتا ہے، تو آپ دیکھو، پڑھیے اور سمجھے۔ ڈیرا ڈالنا، قیام کرنا، ٹھہرنا۔ ڈیرا ڈالنا، اس میں ایک لفظ آئے گا ڈالا ہے ڈیرا، ابھی آپ پڑھو گے تو ڈیرا ڈالنے کا مطلب ہے قیام کرنا، رک جانا۔ گل ہو جانا، بجھ جانا۔ گل ہو جانا ہو گیا بجھ ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی لائٹ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے۔ تاریک ہو گیا اندھیرا، باہم ہو گیا آپس میں، شب ہوگی رات۔ آپ کو پتہ ہے شب، آج ہم شب کریں گے، اس کا مطلب ہے رات، شب ہوگی رات۔ دلارا ہو گیا پیارا، یہ میرا دلارا ہے، لوگ بولتے ہیں یہ میرا دلارا ہے، دلارا کا مطلب ہے پیارا۔ نام چمکنا ہو گیا مشہور ہونا، کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے جسے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ مانند ہو گیا طرح، اس جیسا۔ سلیقہ ہو گیا ہنر، ٹھیک ہے۔ اب ہم پیارے بچے یہ پڑھیں گے، جس پر بھی یہاں لکھا ہے گل ہو جانا یعنی بجھ جانا، تاریخ اندھیرا، دلارا پیارا، نام چمکنا، مشہور ہو جانا۔ تاروں بری رات، لو رات آئی دنیا پہ چھائی، نیندوں نے آ کر ڈالا ہے ڈیرا، آنکھوں میں ایسا کاجل بخیرا، سارے جہاں میں چھایا اندھیرا۔ شاعر کہتا ہے بیٹا دیکھو، لو رات آئی، چلو رات آ گئی ہے، دنیا پہ چھا گئی، یعنی آپ پوری دنیا پہ رات آئی ہے۔ نیندوں نے آ کر ڈالا ہے ڈیرا، جو نیندیں ہوتی ہیں ہماری تو آ گئی ہیں، انہوں نے ڈیرا ڈالا ہے، یعنی لوگ سو گئے ہیں۔ آنکھوں میں ایسا کاجل بکھیرا، ایسا کاجل ڈالا ہے جیسے سارے جہاں میں چھایا اندھیرا، نظر ہی نہیں آتا ہے، پورا دنیا جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہے۔ اکثر گھروں کی ہے روشنی گل، کھیت اور جنگل تاریک بالکل، اکثر گھروں کی ہے روشنی گل۔ عام گھر جو ہیں، یعنی سارے گھر جو ہیں، بہت زیادہ گھر، اگر گاؤں میں 10 گھر ہیں، 9-8 گھروں کی روشنی گل ہو گئی۔ کھیت اور جنگل تاریک بالکل، چاہے کھیت ہو چاہے جنگل ہو، سب اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انسان حیوان جاندار بے جان، چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو، انسان ہو گئے ہم، حیوان ہو گئے چوپائے جیسے گائے بیل بکری وغیرہ، جاندار ہو گئے چڑیا وغیرہ وغیرہ، کبوتر، یا بے جان ہو گئے درخت وغیرہ، یہ جو پتھر وغیرہ ہیں۔ چپ ہو رہے ہیں یا سو رہے ہیں، کچھ سو رہے ہیں کچھ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ لو رات آئی دنیا پہ چھائی، ہے کیا چمکدار تاروں کا دربار۔ آپ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو یہ جو تاروں کا دربار ہے یہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، دیکھو آپ، ایسے تارے ہی ہوتے ہیں آسمان پر بھی۔ تو یہ شاعر کہتا ہے کیا چمکدار تاروں کا دربار، پھیلے ہوئے ہیں تارے ہی تارے، رہتے ہیں یوں تو خاموش سارے، کرتے ہیں لیکن باہم اشارے۔ یہ تارے جو ہیں آپس میں باتیں نہیں کرتے لیکن ہمیں نظر آتے، یہ اشارے ایک دوسرے کو کرتے ہیں، یعنی ٹمٹماتے ہیں۔
ندی کے اندر منہ دیکھتے ہیں اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں، ندی کے اندر منہ دیکھتے ہیں اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں، یعنی یہ جو تارے ہیں اپنا منہ کس میں دیکھتے ہیں؟ ندی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تارے اچھے ہوتے ہیں، آگے نیچے پانی ہوتا ہے ندی میں، تو یہ تارے جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تارے نظر آتے ہیں، جب ہم پانی میں دیکھتے ہیں تو تارے نظر آتے ہیں۔ دریا کی لہریں پانی کی نہریں کیا سج رہی ہیں، تاروں بری ہیں، ہے کیا چمکدار تاروں کا دربار، اے پیارے تارو شب کے دلارو، یعنی تارے جو ہیں پیارے ہیں لیکن شب کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں۔ ہاں صبح تک تم چمکے ہی جاؤ، بٹ کے ہواؤں کو راستے دکھاؤ، یعنی آپ رات کو ایسے ہی چمکتے رہنا، جن کو راستہ بھول گیا ہے، جو راستے سے بٹ کے ان کو راستہ دکھاؤ، ہم کو بھی ایسی خدمت سکھاؤ۔ آپ اپنی طرف کہتا ہے، اپنے انسان اپنی طرف کہتا ہے، شاعر اپنی طرف کہتا ہے، یعنی ہم کو کہتا ہے کیا ہم کو بھی ایسی یہ جو ہے ہم کو بھی ایسے خدمت سکھاؤ تاکہ ہم بھی کیا کریں، نیکی کریں ہم اور نام چمکے، تاروں کی مانند ہر کام چمکے۔ ہم کو بھی ایسا سکھاؤ کہ ایسا کام ہم کریں، نیکی کریں، ہم کریں نیک، اور ہمارے جو ہمارا نام ہے وہ چمکتا رہے، چمکے، تاروں کی مانند ہر کام سے، جس طرح تارے چمکتے ہیں اس طرح ہمارا ہر کوئی کام چمکنا چاہیے۔ ہم کو سلیقہ آ جائے ایسا، ہم کو بھی ایسا سلیقہ آئے، ہم کو بھی ایسا ہنر آئے، ہنر ہو گیا سلیقہ، ٹھیک ہے، ایسی خصلتیں آئے ہم میں، کیا ہم کیا کریں، دنیا کو ہم سے آرام پہنچے، ہم ایسا کچھ کریں تاکہ جو بھی دنیا کے لوگ ہیں ان کو ہمارے سے فائدہ ہو جائے۔ اے پیارے تارو شب کے دلارو، یعنی شب کے دلارے، شب کے پیارے ہیں، رات کے پیارے ہیں تارے، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر پڑھو، تاروں بری رات، ٹھیک ہے، لو رات آئی دنیا پہ چھائی، نیندوں نے آ کر ڈالا ہے ڈیرا، آنکھوں میں ایسا کاجل بخیرا، سارے جہاں میں چھایا اندھیرا، اکثر گھروں کی ہے روشنی گل، کھیت اور جنگل تاریخ بالکل، انسان حیوان جاندار بے جان چپ ہو رہے ہیں یا سو رہے ہیں، لو رات آئی دنیا پہ چھائی، ہے کیا چمکدار تاروں کا دربار، پھیلے ہوئے ہیں تارے ہی تارے، رہتے ہیں یوں تو خاموش سارے، کرتے ہیں لیکن باہم اشارے، ندی کے اندر منہ دیکھتے ہیں اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں، دریا کی لہریں پانی کی نہریں کیا سج رہی ہیں، تاروں بری ہیں، ہے کیا چمکدار تاروں کا دربار، اے پیارے تارو شب کے دلارو، ہاں صبح تک تم چمکے ہی جاؤ، بٹ کے ہوں کو راستے دکھاؤ، ہم کو بھی ایسی خدمت سکھاؤ، نیکی کریں ہم اور نام چمکے، تاروں کی مانند ہر کام چمکے، ہم کو سلیقہ آ جائے ایسا، دنیا کو ہم سے آرام پہنچے، اے پیارے تارو شب کے دلارو، ٹھیک ہے۔ پیارے بچہ اب اس کے سوال ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو سوال ہیں اس کے، دریا کی لہریں اور پانی کی نہریں کیوں سج رہی ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نظم میں کس تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ دیکھو پیارے بچوں، دریا کی لہریں اور پانی کی نہریں کیوں سج رہی ہیں، جواب، دریا کی لہریں اور پانی کی نہریں اس لیے سج رہی ہیں کیونکہ ان میں تارے ہی تارے نظر آتے ہیں، یعنی رات کو۔ سوال نمبر 2، نظم میں کس تمنا کا اظہار کیا گیا ہے، جواب، نظم میں اچھے کام کرنے کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے، نظم میں دیے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ چپ ہو رہے ہیں یا سو رہے ہیں، نیکی کرے ہم اور نام چمکے، تاروں کی مانند ہر کام چمکے، ڈیش ڈیش سے ہم کو آرام پوچھے، دنیا کو ہم سے،
ہم کو بھی ایسی خدمت سکھاؤ، ہم کو بھی ایسی خدمت سکھاؤ۔ پیارے بچوں، اب سوال نمبر 5 جو ہے کتاب پر، مثال دے کر الفاظ بنائیے۔ مثال اس نے بنایا بے پلس رے پلس یہ ایکول، یعنی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بارے، بے لے بارے رے، بارے، ٹھیک ہے۔ جیسے تے الف پلس رے پلس یہ کیا ہو گیا؟ تیلف تارے رے تارے، تارے۔ الف شن الف شا رے رے اشارے، مملف مارے رے مارے، ہیلف ہارے رے ہرے، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ اچھی طرح یہ نظم جو ہے گھر میں یاد کریں گے۔ شاعر نے لکھا ہے اس کو ترنم کے ساتھ گائیے، یعنی اس نظم کو ہمیں ترنم کے ساتھ بھی گانا ہے۔ کتاب میں ایک سوال ہے آپ کو پیچھے سے، یہاں لکھا ہے، یہ دیکھو، نظم تاروں بری رات ترنم کے ساتھ پڑھیے، یعنی اپنے گھر میں اس کو ترنم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترنم کا مطلب ہو گیا جیسے ہم گیت گاتے ہیں، ہاں، سریلی آواز میں اس کو گانا ہے۔ جیسے ایسے میں آپ کو ایک بند جو اس کا ہے یا ایک مصرع وہ آپ کو سناؤں۔ تاروں بری رات، لو رات آئی دنیا پہ چھائی، نیندوں نے آ کر ڈالا ہے ڈیرا، آنکھوں میں ایسا کاجل بخیرا، سارے جہاں میں چھایا اندھیرا، ٹھیک ہے۔ ایسے اس کو پوری اچھی طرح یاد کرنا گھر میں۔ آج اتنا ہی، باقی بس۔